بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضور فخر المشائخ زینت المشائخ حضرت سیدنا موسیٰ شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں، اور آج آپ کے حالات زندگی اور آپ کی تبلیغ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرت سید موسیٰ شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت میرا حسین زنجانی اور حضرت سید یعقوب شاہ زنجانی، جنہیں شاہ صدر دیوان بھی کہتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کا نام گرامی، اسم گرامی محمد موسیٰ تھا، اور آپ کے والدین کافی امیر تھے، اس لیے آپ کو میر موسیٰ زنجانی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 359 ہجری میں زنجان میں خاندان سادات زنجانیہ میں کے چشم و چراغ جناب سید علی محمود کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے والدین نے آپ کو بھی کچھ بنیادی تعلیم گھر پر دی، اور کچھ تعلیم آپ نے امام مسجد سے حاصل کی۔ حضرت سید علی محمود بذات خود دینی علوم سے اچھی طرح بہرہ تھے، بلکہ عالم و فاضل تھے۔ اسی وجہ سے ان کا گھریلو ماحول دینی تھا۔ اس دینی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے بچپن ہی سے آپ کے رجحانات بھی مذہبی تھے۔ اس کے علاوہ لڑکپن میں آپ کے ذہن میں صوفیانہ خیالات کا بھی اثر تھا، کیونکہ آپ کے والد ماجد ایک باعمل صاحب شریعت و طریقت صوفی تھے، اور ان کی تربیت کی وجہ سے آپ کا رجحان بھی تصوف کی طرف ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ مریم صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کا تعلق بھی خاندان سادات ہی سے تھا۔ آپ بڑی زاہدہ، عابدہ اور صوم و صلات کی پابند تھیں۔ جب حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت ملا اور آپ گھر تشریف لائے، تو اس وقت آپ نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی، یعنی آپ اپنے بڑے بھائی سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اور آپ کی ہدایت کے مطابق منازل سلوک طے کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت بھی جنیدیہ تھا، جو حضرت میرا حسین زنجانی کا تھا۔ اس کے بعد حضرت سید میرا حسین زنجانی کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان کے ہمراہ ہندوستان کی طرف تبلیغی سفر اختیار کیا، اور زنجان سے لاہور تک طویل رستے میں سفر کی تمام صعوبتیں رضائے الہی کی خاطر بڑی خندہ و پیشانی کے ساتھ برداشت کیں۔ لاہور میں آپ کی آمد کا سن 387 ہجری ہے، جو کہ سید میرا حسین زنجانی کی آمد کا ہے۔ لاہور میں آنے کے بعد شروع میں کچھ عرصہ آپ نے اپنے بھائی حضرت سید یعقوب شاہ زنجانی کے ساتھ ہی قیام کیا۔ پھر آپ نے لاہور شہر کی شمال مشرقی جانب رہنا شروع کر دیا، جہاں آج کل مستی دروازہ ہے۔ آپ کبھی کبھار حضرت سید میرا حسین زنجانی سے ملنے کے لیے چلے جاتے اور ان سے باطنی رہنمائی حاصل کرتے رہتے۔ پہلے آپ نے عرصہ دراز تک اسم اللہ کا ورد کیا، اور پھر اللہ الصمد کا ورد کیا، اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے۔ جو وقت گزرتا گیا، آپ پر مجذوبانہ کیفیات طاری ہوتی گئیں۔ شروع میں تو آپ پر بہت گہری حالت جذب طاری ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جذب کم ہوتا گیا، لیکن آپ آخری دم تک مستانہ وار ہی رہے۔ حالت جذب میں اکثر شہر میں پھرتے رہتے، جہاں دل چاہتا بیٹھ جاتا، جب دل چاہتا اٹھ کر چل دیتے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ زیادہ تر بیٹھے رہتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ہندو آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن آپ بے پرواہ تھے، کیونکہ اللہ کے فقیر ہمیشہ ہی دنیا سے بے نیاز رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ پر جذب کا غلبہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ اکثر اوقات حالت استغراق میں رہتے۔ مگر جب حالت ختم ہوتی تو آپ شہر میں جاتے، توحید کا پرچار کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک رسول کو مانو، ایک دین کو مانو، سچے اسلام کو مانو۔ اس پر اکثر ہندو آپ کا مذاق اڑاتے۔ آخری چند سالوں میں لوگوں نے آپ کو جب زیادہ تنگ کیا، تو پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے اس جگہ آ گئے جہاں آج کل آپ کا مزار مبارک، اور بقیہ زندگی آپ نے وہیں گزار دی۔ آپ نے شادی نہیں کی اور ساری عمر عبادت الہی اور تبلیغ دین میں گزار دی۔ آپ نے 81 سال کی عمر پا کر 440 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کی رسومات آپ کے بھائی حضرت سید یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک لاہور ریلوے اسٹیشن سے شمال مشرقی جانب مرجع خاص و عام ہے۔ جس علاقے میں آپ کا مزار مبارک واقع ہے، اس آبادی کا پہلے نام بھارت نگر تھا، لیکن اب اس کا نام بھارت نگر سے تبدیل کر کے پاک نگر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے صدقے ہماری بخش مغفرت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔